ایک طرف انڈیا میں نریندر مودی کو راہل گاندھی نے مسلسل پریشان کیا ہوا ہے، اور دوسری پریشانی ہے پاکستان۔ ابھی یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے اوپر 50% ٹیرف لگا کے نریندر مودی کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انڈیا پہ یہ جو ٹیرف ڈونلڈ ٹرمپ نے لگائے ہیں، جن کا جو اطلاق ہے وہ 27 اگست کو ہوگا 2025 کو، تو اس کے اس خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ رشین کروڈ آئل امپورٹ کر رہا تھا، نہ صرف امپورٹ کر رہا تھا، اس کو اپنے جو ملک میں ریفائن کر کے دوسرے ملکوں میں بھی اس کو ایکسپورٹ کر رہا تھا، جس سے انڈیا کا جو ہے وہ فیول کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی تھی، اور ونڈ فال پرافٹ بھی انڈیا کما رہا تھا۔ لیکن اس اعلان کے ساتھ انڈیا اب ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے جو ٹریڈ وار جو ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس میں ایک طرف تو یہ پولیٹیکل سگنل دیے جاتے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں، اور دوسری طرف یہ اکنامک ٹریڈ وار کھیلی جاتی ہے، کیونکہ انڈیا اسی لوپ ہول کا فائدہ اٹھا رہا تھا پچھلے 1.5-2 سال سے، کیونکہ رشیا سے اس کو سستے داموں کروڈ آئل مل رہا تھا، جس کو وہ ریفائن کر کے نہ صرف اپنے جو ہے وہ فیول چارجز کم کر رہا تھا، بلکہ اس کو ایکسپورٹ کر کے اچھا خاصا زر مبادلہ بھی کما رہا تھا۔ اور دوسری طرف رشیا بھی خوش تھا کہ کیونکہ یورپی یونین نے اور امریکہ نے یوکرین وار کی وجہ سے اس کے اوپر سینکشن لگا رکھی تھی، تو اس وجہ سے کہیں پہ اس کا تیل بک نہیں رہا تھا، تو انڈیا نے بھی اس لوپ ہول کا فائدہ اٹھایا، اور رشیا نے بھی اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ چلیں وقتی طور پہ جو تیل بک رہا ہے وہ تیل بیچ کے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جائیں، اور اس جنگ کو کنٹینیو کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کی ایکسپورٹ امریکہ کے ساتھ بھی آلموسٹ $100 بلین سے اوپر ہے، اور جب اس ٹیرف کا اطلاق ہو جائے گا، آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کئی دفعہ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں اپنی سپیچز میں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو وار تھی اس کا سیز فائر ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا۔ اور دوسری طرف جو راہل گاندھی ہیں وہ بار بار پارلیمنٹ میں مودی جی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس پریشانی میں ابھی مبتلا تھے نریندر مودی، تو ابھی یہ جو نئی پریشانی ہے ٹیرف کی وہ مودی کے اوپر آ گری ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ انڈیا کو نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ اگر تو انڈیا رشین کروڈ آئل کو بائی کرنا کنٹینیو رکھتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جو ٹیرف کی صورت میں انڈیا کو نقصان بھگتنا پڑے گا وہ آلموسٹ $18 سے $20 بلین پر انم ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر یہ بند کر دیتے ہیں، رشین کروڈ آئل نہیں پرچیز کرتے، تو پھر اس سال میں جو نقصان ہوگا انڈیا کو وہ آلموسٹ $9 سے $10 بلین کا ہوگا، اور اگلے سال وہ جو لاس ہے وہ $12 سے $15 بلین تک پہنچ جائے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انڈیا کے لیے یہ فائدہ ہے کہ وہ رشین کروڈ آئل خریدنا بند کر دے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کو جو امریکہ نے اس کے اوپر ٹیرف کا اطلاق کیا ہے اس کے نتیجے میں سالانہ $20 بلین کا نقصان انڈیا کو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی جو دوسری ایک صورتحال ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اگر انڈیا نے ایسا کیا تو اس کے اثرات پاکستان پہ ڈائریکٹلی تو نہیں آئیں گے، لیکن انڈائریکٹلی ضرور آئیں گے، اور وہ یہ اثرات یہ ہوں گے کہ ڈیفینیٹلی انڈیا کے پاس اپنا تیل تو اتنا نہیں ہے جس سے وہ اپنی ملکی ضروریات پوری کر سکے اور کنٹینیو کر سکے۔ پھر ظاہر سی بات ہے انڈیا کو باقی کے جو عرب ممالک ہیں، خاص طور پہ جو سعودی عربیہ ہے، اس سے تیل کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھانی پڑے گی، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں زیادہ ہوں گی، اور ظاہر سی بات ہے جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہوں گی تو پاکستان پہ اس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ اثر پڑے گا، جس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی۔ تو اب یہ سارے جو ہے وہ سچویشن بن چکی ہوئی ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں جو برکس ہے، کیونکہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے پیوٹن سے ملیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یوکرین اور رشین جو وار ہے اس کا بھی سیز فائر کروایا جائے، اس کا بھی پرماننٹ حل تلاش کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ جو پرابلم ہے پچھلے 1 سال سے انڈین روپیز بھی مسلسل نیچے گر رہا ہے،
اور انڈیا کے اندر جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جس کو FDI کہتے ہیں وہ بھی 98% ڈکریز ہوئی ہے، اور انڈیا کا جو فارن ڈیٹ ہے وہ انڈیا کی ٹوٹل GDP سے جو ہے وہ 150% سرپلس کر چکا ہوا ہے۔ اور جو امریکہ کی اکنامک سچویشن ہے اس وقت، امریکہ کی اکانومی اس وقت $30 ٹریلین ہے پر انم، لیکن امریکہ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ آلموسٹ $35 ٹریلین ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں جو امریکن ہیجمنی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے چائنا جو ایمرجنگ اکانومی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو میں کیا جا سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس ساری سچویشن میں چائنا اور رشیا تو خوش تھے کہ چلیں رشیا کا تیل انڈیا خرید رہا ہے، اور یہ جو برکس کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے اس میں بھی ابھی کوئی اس کا کوئی فعال کردار ادا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ انڈیا کا جو ہے وہ کیا موو ہوتی ہے، کیا انڈیا رشین تیل کو جو کروڈ آئل ہے اس کو بائی کرنا جاری رکھے گا۔ اگر نہیں رکھے گا تو انڈیا پھر ڈیفینیٹلی اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، وہ عرب ممالک کی طرف جائے گا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی غربت مزید بڑھے گی، انفلیشن مزید بڑھے گی، مہنگائی مزید بڑھے گی۔ اور اگر انڈیا اس کو کنٹینیو کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے انڈین اکانومی کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف 50% بڑھایا ہے اس کے نتیجے میں $20 بلین کا پر انم نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا کس طرف اپنی موو لیتا ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں برکس کا کردار انتہائی سست روی کا شکار نظر آ رہا ہے، کیونکہ برکس صرف اور صرف ابھی تک جو ہے وہ خالی زبانی جمع خرچ تک یہ معاملات چل رہے ہیں، پریکٹیکلی جو ہے وہ آن دا گراؤنڈ اس کے کوئی جو ہے وہ ہمیں اثرات نظر نہیں آ رہے۔ تو ابھی یہ دیکھیں گے کہ انڈیا کی موو کس طرف ہوتی ہے، کہ کیا وہ رشین کروڈ آئل کو بائی کرنا جاری رکھتے ہیں یا پھر اس کو چھوڑ کے سعودی عرب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ معاملات اس خطے کا فیوچر طے کریں گے۔ شکریہ۔